بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو اچانک آپ کے ساتھ کچھ عجیب و غریب چیزیں ہونے لگیں۔ وہ اس طرح کی جب بھی آپ باہر گھومنے جاتے تو راستے کے ہر پیڑ و پتھر آپ کو سلام کرتے۔ اچانک آواز آنے لگتی کہ اے محمد السلام علیکم۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے کہ آخر یہ آوازیں کدھر سے آ رہی ہیں؟ یہاں تو ہر طرف سناٹے ہی سناٹے ہیں، کوئی نظر نہ آتا، لیکن وہ آوازیں برابر آتی رہتیں۔ اسی طرح اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ بالکل سچ ثابت ہوتا۔ اگر خواب میں دیکھتے کہ میں فلاں انسان سے بات کر رہا ہوں، یا کعبے کے پاس کھڑا نماز پڑھ رہا ہوں، یا دور سے کوئی انسان مجھ سے ملنے آ رہا ہے، تو اگلے دن وہ سبھی باتیں بالکل سچ ہو کر نظر آتیں۔ یہ سب دیکھ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے کہ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے رہنا زیادہ پسند آنے لگا۔ کسی سے بھی بات نہ کرتے، اکثر خاموش رہتے۔ ان دنوں میں اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تھوڑی دور ایک پہاڑ پر بنی غار میں چلے جاتے اور کئی دن وہیں گزارتے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کا کھانا لے کر اس غار میں جاتے اور وہاں بیٹھ کر سوچا کرتے کہ آخر اس دنیا کو کس نے بنایا، یہ کائنات کا سارا نظام کیسے چل رہا۔ ایک دن دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ تبھی اچانک آسمان کی طرف سے ایک بڑی عجیب سی چیز نیچے کو اترتی نظر آئی۔ وہ چیز بہت تیزی سے اڑتے ہوئے غار کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی لے کر آئے تھے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کو اس طرح آتا دیکھ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈر گئے اور کانپنے لگے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے غار کے پاس آ کر کہا کہ اے محمد باہر نکلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا کہ یہ میرے سامنے اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں، جو کہ نبیوں کے پاس وحی لے کر آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب پہلی بار حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو بہت زیادہ ڈر گئے اور آپ کا جسم کانپنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی غار سے باہر نکلے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پیچھے سے آپ کو پکڑ لیا اور گردن کے بیچ اپنی کوہنی رکھ کر بہت تیز دبایا اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے اور ڈرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے اگلی بار اور تیز گردن دبائی اور کہا کہ اے محمد پڑھو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار بھی وہی جواب دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں امی ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار بھی وہی جواب دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تیز دبایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ جیسے میری جان نکل جائے گی، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد پڑھو۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا تو اسی وقت اللہ کی طرف سے ایک تجلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی اور آپ کے جسم میں شامل ہو گئی۔ وہ تجلی سے ایک ایسی طاقت تھی کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بوجھ کو برداشت کر لیتے، ورنہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ
اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو شاید پہاڑ بھی اسے برداشت نہ کر پاتا اور ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جاتا، لیکن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ایسا مضبوط بنا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام اس قرآنی وحی کے بوجھ کو برداشت کر لیتے۔ اسی لیے جب حضرت جبریل علیہ السلام نے تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور اللہ کی تجلی آپ کے دل میں شامل ہو گئی تو اللہ نے رسول پڑھنا شروع کر دیا اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے سورہ اقرا بسم کی 5 آیتیں پڑھ کر سنائی کہ جن کا مطلب ہے کہ اے محمد پڑھو اس اللہ کے نام سے کہ جس نے ساری کائنات کو بنایا اور اس انسان کو خنکھاتی مٹی سے پیدا کیا۔ اے محمد پڑھو آپ کا رب بہت مہربان ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا اور اسے وہ باتیں بتائی کہ جو وہ کبھی نہیں جانتا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی وہ آیتیں پڑھائی اور پھر دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کو بہت ڈری ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام پھر سے آسمان کی طرف اڑنے لگے۔ یہ دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ ڈر گئے اور جلد سے گھر کی طرف چل دیے۔ اس وقت وہاں پہاڑ پر کوئی بھی نہیں تھا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور آسمان پر سورج چمک رہا تھا۔ ایک معصوم سا انسان اس ویران علاقے میں کھڑا کانپ رہا تھا۔ کوئی اسے سہارا دینے والا نہیں تھا۔ اس انسان کو نہیں پتا تھا کہ آخر یہ فرشتہ کون ہے اور میرے پاس کیوں آیا ہے، لیکن شاید اب دنیا کی تقدیر بدلنے کا وقت آ چکا تھا اور اللہ بھی اپنے اس پیارے نبی سے مخاطب ہو رہے تھے کہ جن کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا، زمین و آسمان، چاند و سورج، چرند و پرند، یہاں تک کہ ہر چیز کو انہی کی خاطر پیدا کیا گیا۔ آج اس معصوم نبی کو اس ویران علاقے میں ساری دنیا کو صحیح راہ پر لانے کی ذمہ داری دی جا رہی تھی۔ لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ اے لوگوں، اب وہ نبی آ چکا ہے کہ جس کا دنیا کی ہر چیز کو انتظار تھا۔ وہ نبی آ چکا ہے کہ جس کے ایک آنسو پر آسمانوں میں تہلکہ مچ جائے گا۔ وہ نبی آ چکا ہے کہ جس کی دعاؤں پر آسمانوں کے سارے فرشتے اس کی مدد کرنے آ جائیں گے۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہاڑ پر کھڑے حضرت جبریل علیہ السلام کو آسمان کی طرف جاتا دیکھ رہے تھے اور آپ کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام آنکھوں سے غائب ہو گئے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے پہاڑ سے نیچے اترے اور تیز قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ اس وقت گھر میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں اور بی بی خدیجہ تھیں۔ جیسے ہی ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو آپ اتنا زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ جسم کانپ رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ حضرت خدیجہ دوڑتی ہوئی پاس پہنچی اور کہنے لگیں کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ ساری لڑکیاں پریشان تھیں کہ پتہ نہیں آج میرے والد کو کیا ہو گیا ہے، وہ اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟
थोड़ी देर बाद अल्लाह के रसूल ने इशारे से कहा कि ए खदीजा, मेरे लिए चादर ले आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बड़ी बेटी ज़ैनब दौड़कर गई और एक चादर ले आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारपाई पर लेट गए और हज़रत खदीजा ने ऊपर से चादर डाल दी। बहुत देर बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हालत ठीक हुई तो आप चारपाई से उठे। हज़रत खदीजा ने पंखे की हवा देते हुए पूछा कि आपको क्या हो गया था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी को सारी बातें बता दी और फिर वो आयतें भी पढ़कर सुनाई जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सिखाई थी। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि ए खदीजा, मुझे अपनी जान जाने का ख़तरा है। तो ये सुनकर हज़रत खदीजा कहने लगीं कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि अल्लाह आपकी इज़्ज़त को कभी दागदार नहीं करेगा, क्योंकि आप गरीबों का सहारा बनते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, यतीमों की किफ़ालत करते हैं और परेशान लोगों की मदद करते हैं, तो आपका अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं होने देगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घबराहट कम नहीं हो रही थी तो हज़रत खदीजा ने कहा कि आप परेशान ना हो, चलो मेरे साथ मेरे चाचा के लड़के वर्का बिन नौफल के पास चलो, वो पुरानी किताबों के माहिर हैं। मुझे यकीन है कि वो आपके बारे में ज़रूर कोई अच्छा मशवरा देंगे। प्यारे दोस्तों, इसके आगे का वाक़या इंशाअल्लाह जल्द ही अपलोड किया जाएगा। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।